حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ اب کو انسانی تاریخ کے ابتدائی انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے، اور اب کو شیخ الانبیاء، انبیاء کے بزرگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اپنے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اپنے بڑی محنت اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے اب کی بات کو جھٹلایا اور عام لوگوں کو بھی اب سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اب کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو وہ کسی دولت مند اور طاقتور شخص کو منتخب کرتا، نہ کہ اب جیسے عام انسان کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان۔ جب قوم مسلسل سرکشی اور گمراہی پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم طوفان کی خبر دی اور ایک بڑی کشتی، سفینہ، بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مضبوط کشتی بنائی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایمان لانے والے افراد اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ سب طوفان میں غرق ہو گئے، حتیٰ کہ اب کا اپنا بیٹا بھی جو کافروں کے ساتھ تھا بچ نہ سکا۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، مگر اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو پانی سے بچا لوں گا۔ لیکن اللہ کے حکم سے پہاڑ بھی اس عذاب سے محفوظ نہ رہ سکے اور وہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ طوفان کے بعد نئی زندگی۔ کئی دنوں کے بعد جب پانی کم ہونا شروع ہوا تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور زمین پر اللہ کے احکام کے مطابق ایک نئی نسل کی بنیاد رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور بیٹا، اب کی بیوی اور بیٹا ایمان نہ لائے اور اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ایک نبی کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود وہ کافروں کے ساتھ رہے اور اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نجات صرف ایمان اور عمل صالح پر منحصر ہے، نہ کہ خاندان حسب نسب پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی مسلسل نافرمانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور طوفان کے ذریعے ظالموں کو ہلاک کر دیا۔ سبق اور نصیحت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی اہم اسباق دیتی ہے۔ 1. صبر اور استقامت۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن حق پر قائم رہے۔ 2. اللہ پر بھروسہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اللہ پر مکمل یقین رکھا۔ 3. ایمان اور عمل کی اہمیت۔ نسب اور رشتہ داری کسی کو نجات نہیں دے سکتے، بلکہ صرف ایمان اور نیک اعمال ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ 4. گناہ اور سرکشی کی سزا۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں انہیں دنیا و آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں آیا ہے، خاص طور پر سورت نوح مکمل سورت ان کی قوم کے حالات پر مشتمل ہے۔ سورت ہود، سورت المامنون۔ نتیجہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے اور نافرمانی سے بچنے کا درس دیتی ہے۔ ان کی قوم کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔